محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی کی جانب سے سوال ہے کہ چھینک آئے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ پھر اگر جیسے کوئی چھینک رہا ہے، اس نے کچھ پڑھا، پھر ہمیں اس کا کیا جواب دینا چاہیے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ چھینک آتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، اس کا جواب میں کیا بولنا چاہیے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، یا یہ کہے الحمدللہ علی کل حال۔ اور جو مان لیجیے پاس میں بیٹھا ہے یا جو سن رہا ہے، اس نے اگر زور سے پڑھا تو پھر اس کے لیے پھر جواب بھی، جب وہ جواب دے گا تو جواب میں یہ کہے گا یرحمک اللہ، سمجھے؟ پھر چھینکنے والا جب سنے گا، جب وہ کہے گا یرحمک اللہ، تو چھینکنے والا پھر کہے یغفر اللہ لنا ولکم، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے سوا کوئی دوسری بات نہ کہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عورت کو چھینک آئی، سمجھے، عورت کو چھینک آئی، اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، اور اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے، مطلب اس کے کانوں تک آواز نہ پہنچے۔ اور اگر مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا، تو اگر عورت جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے دل میں دے، اور بوڑھی ہے تو زور سے جواب دے سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی طریقے سے جیسے کہ آپ جمعے کے دن جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئے تو اس وقت میں وہ جواب دے گا یا نہیں دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں اور آپ مسجد میں جب خطبہ سن رہے ہوں اور کسی کو چھینک آئے تو سننے والا جواب نہ دے، سننے والا جواب نہ دے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ہو گیا مسلمانوں کا معاملہ۔ اگر کسی کافر کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں کیا کہیں گے آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو وہ کہے گا ہی نہیں، اور جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کافر لوگ، اگر اس نے ایسا کہہ دیا، سمجھے، تو کیا کہے گا اس کے جواب میں؟ تو اس کے جواب میں آپ کو کہنا ہوگا یہدی بکم اللہ، سمجھے، یہدی بکم اللہ۔ پھر اسی طریقے سے چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے الحمدللہ کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے۔ چھینک کا جواب ایک نے دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سننے والے جواب دیں، تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ حدیث پاک کے اندر ہے، سمجھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بات کرتے وقت، جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، یا دو لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں، بات کے وقت چھینک آ جانا یہ شاہد عدل ہے، یعنی سچی گواہی دیتی ہے، مطلب یہ سچا گواہ ہے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ بالکل صحیح ہے، سمجھے؟ تو یہ حدیث پاک میں ہے، حدیث شریف میں ہے۔ اور جو لوگ جو ہے چھینک کو بدشگونی مانتے ہیں، جو بدشگونی جانتے ہیں، تو ایسا ماننا برا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چھینک کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ چھینک کو بدفعلی خیال کرتے ہیں، جیسے کام کو جا رہا ہے اور کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام پورا نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے، اس لیے کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ایسی ہی چیز کو بدفعلی کہنا جس کو حدیث میں شاہد عدل فرمایا، سمجھے، یہ مطلب ایسا کہنا یہ سخت غلطی ہے، ایسا کہنا یہ سخت غلطی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور چھینک کے وقت جو ہے سر کو جھکا لینا چاہیے اور منہ چھپا لینا چاہیے، اور آواز کو نیچی کر کے زور سے چھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ زور سے چھینکنا یہ حماقت ہے۔ چھینکنے کا بھی طریقہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔